ماہر نفسیات سے مدد طلب کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن سے ہم اکیلے نہیں گزر سکتے۔ نفرت کی مثال ایک قسم کے تیزاب کی سی ہے۔ ایک عام برتن میں اس کو رکھا جائے تو اپنے برتن کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جتنا اس کو جس پر وہ تیزاب ڈالا جانے والا ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر تھوڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے طاقت کی علامت ہے۔ رشتے ہمیشہ دو طرف تعاون پر چلتے ہیں، مگر مخلص رشتے تلاش نہ کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ دو طرف تعلقات استوار کریں جن کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آخر کار آپ سے کم تر لوگ آپ پر رش کرنے لگتے ہیں۔ ناپ تول کر الفاظ ادا کیا کرو، کبھی بھی یہ نہ کہو میں کامیاب نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی فضول ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے یا سوچتے ہیں آپ کا دماغ اسی پر کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہے اور اٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے اینزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اپنے محبوب شخص کا ہاتھ تھامنے سے ہمارے دماغ سے 100% ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اور آدھی بیماریاں تو آواز سنتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اگر اور مگر کی باتوں سے نکل جاؤ۔ اپنا موازنہ دوسرے سے نہ کرو۔ اب جیسے بھی ہو بہتر ہو، اس پر شکر کرو۔ اتنے مضبوط تو ضرور بنو کہ کسی کے لفظوں سے ٹوٹ نہ سکو۔ اتنا احساس تو ضرور رکھو کہ لوگوں کی تکلیف دکھاوا نہ لگے۔ اتنے ہمدرد تو ضرور بنو کہ کسی کے غموں کو ہلکا کر سکو۔ اتنے سخی تو ضرور بنو کہ کوئی آپ کے پاس سے خالی نہ جائے۔ اتنے کڑوے نہ بنو کہ زبان کا زخم لوگ سہ نہ پائے۔ اپنے کم سے کم رکھیے، کسی کے راستے پر مت اٹھائے، کسی کے بارے میں کسی کے بھی سامنے مت کہے کیوں کیسا ہے۔ ہر کسی کے نقطہ نظر کی عزت کیجیے، کسی کو گالی مت دیجیے کیونکہ یہ پلٹ کر واپس آتی ہے۔ دھوکے کی طرح سچ بس اپنے بارے میں بولیے۔ اگر کوئی ماہر اقتصاد ہوتا نا تو بات کبھی ماہر نفسیات تک نہ جاتی۔ اگر تم اپنی موجود چیزوں کو ناکافی سمجھتے ہو تو دنیا کی تمام دولت ملنے کے بعد بھی غمگین ہی رہو گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ دنیا کی تمام دولت کے مالک بن جائے تب بھی آپ 2 وقت کھائیں گے اور ایک بستر پر سوئیں گے۔ لوگوں کو عزت اور احترام دینا، یہ اچھے اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ ہمیشہ جیت سکتے ہیں۔ بعض موقعوں پر مال و دولت لڑائی جھگڑوں سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے جیتنا پڑتا ہے، اخلاقی شکست دینی پڑتی ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ مالی طور پر کمزور ہو اور وہ جب کسی سے سلام دعا یا تعلق رکھتا ہو تو محدود ذہنیت والے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ضرور اس کا کوئی مطلب ہے یا کوئی کام وغیرہ۔